بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی کچھ ہی دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارشد شریف صحافی ہیں، چونکہ ان کا بھی ایک مرڈر ہو گیا، اسی طریقے سے ایک اور صحافی ہے صدف نعیم، اور وہ حادثے کا شکار ہو گئیں اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور عموماً ہم اس طرح کے جو حادثے کے اندر شکار ہو جائیں یا مظلوماً مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو ہمارے یہاں ایک شہید کا ٹائٹل ان کو دے دیا جاتا ہے، جیسے شہید ارشد شریف، اسی طریقے سے صدف نعیم شہید، اور دیگر بھی۔ اچھا، اب یہاں پر عموماً ایک سوال ہوتا ہے جو کئی لوگوں نے مجھ سے کامنٹس کے اندر بھی سوالات پوچھے ہیں، اس لیے میں نے اس ٹاپک کو لیا، آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر جو شہید ہے اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ کچھ شہید تو ایسے ہیں کہ ظاہر ہے جو جہاد کے اندر کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، وہ بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ حکمی شہداء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، یعنی ایسی موت جس کو اللہ تعالیٰ شہادت کے برابر بروز قیامت اس کا اجر دے گا۔ اس کی احادیث کے اندر بہت سی تفصیل آئی ہے، میں قدر آپ کو کچھ تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی طاعون کے مرض کے اندر انتقال کر جائے، اس کو بھی شہادت کا رتبہ اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مال کے دفاع میں مر جائے، اس کو بھی شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ مال کا دفاع مطلب جیسے آج کل چوری ڈکیتی وغیرہ کے اندر شوٹ کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو کسی سے موبائل چھیننے آئے، مال چھیننے آئے، اور وہ اپنے مال کی حفاظت میں دفاع کرتے ہوئے ان سے لڑ پڑے، اگر وہ قتل ہو جائے، اس کو بھی شہادت کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، اسے بھی اللہ کی بارگاہ سے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ یہ سب صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کی عزت پر حملہ آور ہو، کسی خاتون کی عزت پر حملہ آور ہو، اور وہ دفاع کرنے لگ جائے، لڑائی کرے، اس حالت میں اگر اسے مار دیا جائے گا تو شہادت کا رتبہ اس کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی دفاع کرے، دفاع میں لڑے، اگر قتل کر دیا جائے، اسے بھی شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اسی طریقہ کار سے جو بڑی بیماریاں جیسے کینسر وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں، یا ذات الجنب وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی حدیث جو ثابت ہوتی ہے کہ اسے بھی شہادت کا رتبہ اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اسی طریقہ کار سے اگر کوئی جیسے زلزلہ آ جائے اور دب کے مر جائے، اس دب کے مرنے والوں کو بھی صحیح حدیث کے اندر اللہ رب العزت بروز قیامت شہادت کا رتبہ دیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی جل کے مر جائے، اسے بھی شہادت کا رتبہ ملا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری سے گر کے مر جائے، ایکسیڈنٹ میں اپنی سواری سے گر کے مر جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ بروز قیامت دیتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام شہید ہیں کہ جن کو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ سے ایک شہادت کا رتبہ ملتا ہے، جس کی بشارتیں ہماری آ گئی احادیث کے اندر۔ اب چونکہ جیسے ارشد شریف ہے، ان کا ایک قتل ہوا، مرڈر ہوا، اور ان کو مار دیا گیا، مظلوماً مارا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی جو احادیث کے مطابق ہم کہیں گے وہ اپنے نفس کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی جان کا یا اپنے کسی بھی انداز کے اندر اگر اس کو مار دیا گیا تو شہادت کی بشارت کے اندر داخل تو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صدف نعیم، چونکہ وہ ایک ایکسیڈنٹ کے اندر سواری سے گر کے دب کے مر گئیں، تو دب کے مرنا کا بھی اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے، سواری سے گر کر مرنے کا حادثے کا اطلاق بھی اس پر ہوتا ہے۔ لہذا جو حدیث پاک کے اندر بشارت آئی ہے، اس بشارت میں یہ بھی داخل تو ہوتی ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ایک ٹائٹل لگا دینا کہ شہید ارشد شریف یا شہید صدف نعیم، اس کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اس کے اندر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جمہور علماء ان کی رائے تو یہی رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ان تمام میں سے کسی بھی بشارت کے اندر داخل ہو جائے، ایون یہاں تک کہ وہ سامنے آپ کے جہاد میں شریک تھا اور آپ کے سامنے ہی جہاد کے اندر اس کا قتل بھی ہو گیا، ایسی صورت میں بھی اس کے ساتھ لقب شہید کا لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جمہور علماء کا یہی موقف رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید کا لقب لگانے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے اگر کسی معین شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے نبی علیہ السلام کی طرف سے شہید بول دیا جائے، اس کے علاوہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معین طور پر کسی کو شہید کہنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے، چونکہ یہ غیبی بات ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے، کس کا نہیں، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، حقیقت حال سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ کے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد نہ فرما دیں کسی معین شخص کے بارے میں کہ یہ شہید ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو لقب دے دیں کہ فلاں شہید یا فلاں شہیدہ۔
ہاں ہم عمومی حکم بیان کریں گے. بھائی مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی صدف نعیم حادثے کا شکار ہو کے انتقال کر گئی، کیا ہم انہیں شہیدہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم انہیں جواب یہ دیں گے ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی سواری سے گر کرے اس کا انتقال ہو جائے حادثے کے طور پر، اس کو اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ ملتا ہے. ہم اسی طرح عمومی حیثیت میں حدیث کوٹ کر دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شہیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ کے فیصلے اللہ ہی جانے، ہمیں اجازت نہیں ہوتی. اس پر دلائل بھی قائم کیے جاتے ہیں. دلیل نمبر 1 دیکھیے گا. دلیل نمبر 1 یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں جہاد ہو رہا، اور اس جہاد میں ایک شخص تھا بڑی بہادری کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، اور کئی صحابہ ان کا چرچا کر رہے ہیں کہ وہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، زبردست فائٹ کر رہا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پتہ چلی تو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ یہ شخص اہل نار میں سے ہے، اہل جنت میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہ شخص اہل نار میں سے ہے. تو صحابہ کرام بھی بہت ان کو یہ جملہ سن کے بڑی کیفیت طاری ہو گئی. کچھ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے کہ اتنی بہادری سے لڑنے کے باوجود بھی اہل نار میں سے کیوں ہو گیا. تو ایک شخص کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے یہ دیکھا بھی کہ وہ جب لڑتے لڑتے اس کو زخم بہت آ گئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں ان زخموں کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مروں. اس نے اپنی ہی تلوار نکال کے اپنی گردن کاٹ دی، اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار لیا. تو کہنے کا مقصد کہ بظاہر وہ شخص جہاد کر رہا ہے، جہاد کے اندر بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، فائٹ کر رہا ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم یہی بولتے کہ وہ تو اعلیٰ درجے کا شہید ہے. لیکن حقیقت حال چونکہ اللہ جانتے تھے کہ اس کی بارگاہ میں کس کو شہادت کا رتبہ مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا، اس کے دل میں کیا، اس کے دل میں چور کیا ہے، نیت اچھی تھی یا نہیں تھی، وہ اللہ جانے. لہذا اللہ کی بارگاہ کے فیصلے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. تو چاہے ایک بندہ جہاد کے اندر ہمارے سامنے لڑتے لڑتے بھی انتقال کر جائے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے. ہم عمومی بات کریں گے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید ہے. دلیل نمبر 2 دیکھیے گا. یہ بھی امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کی خدمت کر رہے تھے. یہ بھی جہاد کے موقع کی بات ہے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کی خدمت کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے سواری کو کہ دشمنوں کی طرف سے تیر آ کے لگا اور ان کا انتقال ہو گیا. اب جو آس پاس صحابہ تھے انہوں نے یہ دیکھا تو وہ نعرے لگانے لگ گئے کہ کتنا خوش نصیب یہ انسان ہے کہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تیار کر رہا ہے، اس عالم میں مر گیا، شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا. اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ تم لوگ شہید، یعنی تم لوگ کہہ رہے ہو یہ شہید ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جو دکھایا وہ یہ دکھایا کہ اس شخص نے مال غنیمت میں سے چادر چرا لی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، ہمیں وہ آگ نظر آ رہی. یعنی کہ چونکہ بیت المال میں جو حق ہوتا ہے وہ چونکہ تمام لوگوں کا ہوتا ہے. بیت المال کی جو چوری ہوتی ہے، یاد رکھیں، قومی خزانے کی جو چوری ہوتی ہے یہ عام چوریوں سے بہت بڑی نسبت ہوتی ہے، اس لیے کہ عام چوری کے اندر ایک انسان کا مال ہے اور آپ نے چرا لیا، لیکن قومی خزانہ اور بیت المال کی چوری میں چونکہ پورے ملک کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، ہر غریب، ہر انسان، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا حق ہوتا ہے، تو بیت المال کی چوری میں اصل میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی حق تلفی آپ کرتے ہیں، لہٰذا وہ چوری بڑی ہوتی. لہٰذا یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا صحابہ کو کہ اللہ کی بارگاہ کے فیصلے الگ ہوتے ہیں. اسی لیے جب تک اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے ہمیں معین طور پہ نہ بتا دیا جائے کہ فلاں شہید ہے، ہم کسی کو شہید کا ٹائٹل نہیں دے سکتے. عمومی بات کریں گے کہ جی عمومی حیثیت میں بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی جل کے مر جائے شہید ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر کار سے اپنی ہی سواری سے گر کے مر جائے شہید ہے، اسی طریقے سے دیگر معاملات. اس پر دلیل ایک اور ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. روایت یہ بھی صحیح ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہے تو لوگوں میں یہی سنا کہ جہاد میں جو لوگ قتل ہو گئے تھے اس کے لیے کہہ رہے تھے فلاں شہید فلاں شہید، نام لے کر کے فلاں شہید فلاں شہید. تو عمر فاروق نے پھر ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھایا لا تقولون فلان شہید، ایسا جملہ نہ کہو کہ فلاں شہید ہے، فلاں کو شہید کا ٹائٹل نہ دو، بلکہ عمر فاروق نے فرمایا عمومی بات کیا کرو، من قتل فی سبیل اللہ من مات فی سبیل اللہ، جو بھی اللہ کی راہ میں انتقال کیا وہ شہید. عمومی بات کرو، نام لے کے معین طور پہ کسی کو شہید کہنا اللہ کی بارگاہ میں غائبانہ، ایک غائبانی بات ہے نا، ہمیں تو نہیں نالج، اس غائبانہ بات کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اسے ٹائٹل دے دیں. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم ہے، ایک شہید ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت آئیں گے، اور شہید بھی آئے گا، بولے گا میں شہید ہوں اللہ تیری بارگاہ میں. تو اللہ فرمائیں گے تو میرے لیے تو نہیں لڑا تھا، تیرے دل کے اندر جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا، کہ تجھے لوگ بہادر بولیں ہیں، تجھے لوگ عزت دیں، تجھے لوگ بولیں کہ بھئی کتنا بہادر انسان تھا، تیرے دل میں یہ تھا، تو اس کو شہادت کا درجہ نہیں دیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کی بارگاہ میں کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے
یہ فیصلے الگ ہوتے ہیں، لہٰذا معین طور پہ ہم کسی کو شہید قرار دیں، شہید، یہ ہمیں اجازت نہیں۔ یہ ہے جمہور علماء کرام کا موقف، جن کے نزدیک اگر کوئی شخص ان احادیث کے مطابق اگر وہ شہادت کے رتبے میں جاتا بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن ہم معین طور پہ اس کو شہید کا لقب نہیں دے سکتے، اس چیز کی ممانعت ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک بالکل اللہ کی بارگاہ کی نسبت کر کے کسی کو شہید کا ٹائٹل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قطعی طور پر یہ نسبت نہ کرے، ظاہری طور پر شہید کا اطلاق کرے اور نیت اس کے دل میں یہی ہو کہ چونکہ اس چیز کے اوپر عمومی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے شہادت کی بشارت ہے اور اسی عمومی حیثیت میں اس کو شہید کہا جا رہا ہے، اب اس شہید کا ٹائٹل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے علاوہ بھی دیگر علماء جنہوں نے یہ استدلالات کیے ہیں اور نہایت نفیس استدلال ہے، اور ان کے نزدیک بھی کچھ دلائل ہیں۔ وہ دلائل دیکھیں، بالکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی شخص کو شہید فرمائے وہ تو شہید ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ظاہری حیثیت کے اندر ان چیزوں میں داخل ہو جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہادت قرار دیا ہے، تو چونکہ ہمیں مکلف ظاہر کا ہی کیا گیا ہے، ہم ظاہر کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، باطن میں جانے کی تو ہمیں اجازت ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے گا کہ وہ صحابی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کی خدمت کر رہے تھے، جب ان کو تیر آ کے لگا اور تیر لگنے کے بعد وہ مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگ کی چادر اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام تو ظاہری حلیہ دیکھ رہے تھے، ظاہری کیفیت دیکھ رہے تھے کہ ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص ہے، خدمت کر رہا ہے، جہاد میں بھی حصہ لیا، کفار کی طرف سے آ کر کے تیر لگا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ شہید ہے، نام لے کے کہا یہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے غائبانہ بات دکھا دی کہ نہیں، عالم برزخ کے اندر تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی صحابہ کو یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تمہارا اس کو شہید کہنا غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی منکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے منع فرما دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بھی کام غلط ہو رہا ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسے منع نہیں فرمائے تو یہ خود جواز کی دلیل ہوتی ہے، اور جسے تقریر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک کام ہوا، منع تو نہیں فرمایا۔ یعنی اگر کسی کو معین طور پر ظاہری حیثیت کے اندر شہید کہنا منع ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ چیز لازم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت فرما دیتے کہ آپ لوگوں کا شہید کہنا یہ غلط ہے، کسی کو شہید معین طور پر نہ کہو۔ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کئی علماء جیسے ابن حجر عسقلانی، کچھ اور علماء، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو جب لقب دیتے ہیں شہید کا، اگر نیت انسان کی یہی ہے کہ لا علی سبیل القطع، یعنی قطعی طور پر اللہ کی بارگاہ کے فیصلے کے حساب سے اس کو شہید نہیں کہا جا رہا، کیونکہ وہ غیبی بات ہے، وہ اللہ جانے، لیکن ہمارے سامنے جو ظاہری کیفیت کے اندر کوئی بندہ ہے وہ فی سبیل اللہ قتل کیا گیا، اپنی جان کو بچاتے ہوئے دفاع نفس کے لیے قتل کر دیا گیا، دفاع مال کے لیے قتل کر دیا گیا، دفاع عزت کے لیے قتل کر دیا گیا، یا دیگر جو معاملات ہیں، سواری سے گر کر یا دب کر کوئی مر گیا یا بہہ کر کوئی مر گیا، جل کر جو مر گیا، جتنی بھی حدیثوں کے اندر شہادت کی بشارتیں آئی ہیں، ہمارے سامنے ظاہری کیفیت کے اندر جو بات ہے اسی ظاہر کے حساب سے اس کو شہید کہہ دیا جائے گا تو اس کی گنجائش، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کو شہید بول رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شخص کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی شہادت کا درجہ اس کو ملا ہے، یہ غیبی بات ہے۔ صرف ظاہری حیثیت سے آپ شہید بول دیں تو اس کی گنجائش۔ تو یہ دو موقف ہیں علماء کے، میں نے دونوں آپ کے سامنے ذکر کیے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آج کل چونکہ شہید ارشد شریف یا شہیدہ صدف نعیم یہ چونکہ ٹائٹل دیے جا رہے ہیں، اس پر کئی لوگ سوالات بھی کر رہے تھے کہ سر یہ ناجائز ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا میں سمجھا دوں کہ بالکل جمہور علماء کا یہ استدلال ہے، لیکن جمہور علماء بھی معین شخص کو شہید کہنا، اس کی ممانعت جو کرتے ہیں اس کی علت یہی ہے، وجہ یہی ہے، ریزن یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے حساب سے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شہید ہے یا نہیں، اور جو علماء اس کا جواز دے رہے ہیں ان کے نزدیک بھی اصل میں علت یہی ہے کہ شہید کا لقب دینے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو شہادت کا درجہ ملا ہے، وہ غیبی بات ہے، ہم صرف ظاہری حیثیت کے اندر اس کو شہید بولتے ہیں، اس کی اجازت ہے بذریعہ تقریر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو میں نے آپ کو ذکر کیا۔ لہٰذا یہ دونوں موقف ہیں، اس میں اتنی سختی نہیں برتنی چاہیے، ہاں یہ کہ درست مسئلہ بتا دینا چاہیے، اگر کوئی شہیدہ صدف نعیم اس طرح لقب دیتا ہے گنجائش بالکل بنتی ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، راہ نکلتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ علی سبیل القطع یہ حکم نہیں لگایا جائے گا، قطعی طور پر اللہ کی بارگاہ کے غائبانہ فیصلے کے طور پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا، صرف ایک ظاہری حیثیت کے حساب سے۔ یعنی آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ ان معاملات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کے درجے میں رکھا، اسی عمومی حیثیت کے اندر ایک شہید کا لقب ہم نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا۔